اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ آج ہم 13ویں پارے وما ابرئ کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس پارے کے اندر سورہ یوسف ابھی جاری ہے جس کی بقیہ 58 آیات ہیں۔ سورہ رعد جو مدنی صورت ہے اس کی کل 43 آیات ہیں، اور سورہ ابراہیم جو مکی ہے اس کی کل 52 آیات ہیں۔ سپارے کا آغاز اس طرح ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو۔ یعنی ہر انسان کے ساتھ نفس امارہ موجود ہے جو اس کو برائی پر اکساتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کی حیا کا تصور بھی ہمیں دیا ہے۔ ہر انسان اپنی نگاہ کا، اپنے چلن اور کردار کا خود نگہبان ہے، ذمہ دار اور جواب دہ ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، خاص طور پر جب ماحول برائی کے لیے سازگار ہو۔ مگر اس وقت انسان اگر اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، سیلف ریسٹرین کر لے، تو وہ برائی سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرے تو اللہ مدد کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان کا کیریکٹر بلڈ اپ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ نفس نہیں تھا، بلکہ برائی سے بچنے کے لیے انہوں نے اللہ سے جو مدد طلب کی، اسی چیز نے ان کو خیر پر قائم رکھا اور برائی سے بچایا۔ ہم آج انٹرنیٹ کے اس دور میں جب کہ ٹیمپٹیشنز کی یلغار ہماری فنگر ٹپس پر ہو، ہم اپنے نفس پر کیسے قابو پا سکتے ہیں، ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے اس واقعے کے اندر۔ اسی طرح یہ روزہ اور رمضان بھی نفس کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم ذریعہ ہم کو دیا ہے کہ ہم جب 29 یا 30 ڈیز کا یہ ریفریشنگ کورس کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، تو نفس پر قابو پانا سیکھ لیتے ہیں۔ اب ہم توجہ کے ساتھ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے رمضان المبارک کو یقیناً ہم نافع پائیں گے۔ اسی طرح سے جب حضرت یوسف علیہ السلام رہا ہو کر آتے ہیں عزیز کے دربار میں تو ان کو بڑی قدر و منزلت حاصل ہوتی ہے، اور یہ قدر و منزلت یہ آپ کے کردار کی وجہ سے آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ کریکٹر ہی اہل ایمان کا، کامیاب انسانوں کا سرمایہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت یوسف عزیز مصر سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ یعنی علیم اور حفیظ یہ دو صفات ہیں حضرت یوسف کی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے۔ علیم یعنی جاننے والا کہ what is the problem and how to deal with it، اور حفیظ یعنی حفاظت کرنے والا، یعنی کیپیبلٹی شو کرتا ہے یہ کہ آپ کو اگر کوئی امانت دی جائے، کوئی اختیار اور اقتدار دیا جائے تو آپ اس کی حفاظت بھی کریں گے اور آپ یہ جانتے بھی ہوں گے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس کا علم، اس کی اہلیت، اس کی صلاحیت، یہ دو چیزیں ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے جب ہم کسی کو اقتدار منتقل کریں کہ اس کے اندر صلاحیت تو ہونی چاہیے مگر صالحیت لازمی ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ سے تعلق، اس کے حضور جواب دہی کا احساس، یہی مثالیں ہم انبیاء علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے خلفائے راشدین میں بھی ملتی ہیں۔ خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھیں تو ایک عالم آج بھی ان کو ایک بہترین حکمران کے طور پر جانتا اور مانتا ہے۔ تو خزانے کی چابیاں طلب کرنا، اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ صالحیت اور صلاحیت کے ساتھ اپنے آپ کو اختیارات کے استعمال کے لیے پیش کرنا، اچھے اقتدار کے لیے اگر نیت درست ہو، انسانی معاشرے کے مسائل کے حل کے لیے حصول اقتدار کی جائز کوشش جو ہے وہ کوئی دنیا طلبی یا کرسی طلبی کی ہوس نہیں ہے، اور یہ انتہائی اہم سبق ہے کہ اگر اقتدار اور اختیار اہل تقوی، اہل امانت اور اہل لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں گے تو قوموں کے مسائل حل ہوں گے، ترقی اور خوشحالی آئے گی۔ آج بھی اگر امت کو ایسے حکمران نصیب ہو جائیں تو امت اپنے مسائل سے باہر نکل سکتی ہے، عزت، سرفرازی اور ترقی کا راستہ اختیار کر سکتی ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کا ایک اور بہت اہم پہلو کہ برائی کرنے والے بھائیوں کے ساتھ بھی انہوں نے بھلائی کی. یہ صلہ رحمی کی اعلیٰ ترین مثال انہوں نے قائم کی. کوئی بدلہ نہیں لیا بلکہ ان کی مدد کی. ان پر غالب آنے کے باوجود ان سے کیا کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والا ہے. بھائی غلہ لینے آتے ہیں، ان کو غلہ دینے کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی بلاتے ہیں. پھر کس طرح ان کے والدین اور بھائی مصر آ جاتے ہیں اور دربار میں ان کو پھر حضرت یوسف انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے پاس بٹھاتے ہیں. یوں اس خواب کی تعبیر حاصل ہو گئی جو انہوں نے بالکل ابتدا میں دیکھا تھا. سورہ یوسف کے اختتام پر ہم غور کریں کہ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں تو آپ علیہ السلام کے چیلنجز مختلف تھے. یعنی دیگر انبیاء علیہ السلام کو ہم دیکھیں تو ان کو اپنی قوم کے منکرین کا سامنا تھا اور وہ ان پر مختلف قسم کے سوالات اور اعتراضات منطبق کرتے تھے کہ یہ کوئی شاعر ہیں، یہ کوئی کاہن ہیں، یہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، ان پر ہمارے معاشرے کے کمزور لوگ ایمان لائے ہیں. مطلب یہ وہ ساری چیزیں. لیکن ہم جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو ان کو گھر والوں کی طرف سے ہی عداوت کا سامنا تھا، اخلاق اور کردار کے تحفظ کا سامنا تھا، پیارے والدین سے جدائی کی آزمائش تھی اور قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا تھا. پھر عزت، اختیار، اقتدار اللہ نے عطا کر دیا، اس کے باوجود اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری اور ظلم کرنے والوں کے ساتھ حسن اخلاق اور عفو و درگزر کا معاملہ تھا. یعنی ہم یہ دیکھیں کہ ہر سازش سے اللہ کی مدد سے بچ نکلے وہ. اور ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ زندگی بہت سموتھ نہیں ہوتی، مشکلات اور آزمائشیں مستقل آتی ہیں، انسانوں کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے. اور یہ ایک دن کی کہانی نہیں، پوری زندگی کی داستان ہے. لڑکپن سے جوانی، جوانی سے مڈل ایج اور مڈل ایج سے لے کر زندگی کے آخر تک. اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ جو اگر ہم ان کی پوری داستان کو سمیٹیں ایک جملے میں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایمان کی بنیاد پر اللہ پر توکل، صبر اور کردار کی طاقت سے آزمائشوں کو انگیز کیا اور اس سے سرخرو ہو کر نکلے. ہمارے لیے کتنے ہی پہلو ہیں سیکھنے کے اپنی پوری زندگی کے لیے، اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے لیے، اور ساتھ ہی اجتماعی زندگی، معاشرے اور نظام کے سدھار کے لیے کتنی بہترین رہنمائی ہم کو سورہ یوسف سے ملتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس ساری بات کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم سورہ رعد کا آغاز کرتے ہیں. سورہ رعد مدنی ہے اور اس کی کل 43 آیات ہیں. اس کی آیت نمبر 13 وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہیں. یہ ہی دراصل اس کا عنوان ہے سورت کا، رعد یعنی بادلوں کی گرج. اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات پھیلی ہوئی جا بجا نشانیوں کی طرف متوجہ فرمایا ہے، ان کو کھول کر بیان کیا ہے، جن پر ہم دن رات گزرتے رہتے ہیں اور کبھی ان پر اس طرح توجہ نہیں دیتے کہ اگر ہم غور کریں تو پھر ان نشانیوں کے ذریعے سے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی ربوبیت اور اللہ سے قربت اور پھر اس کی بندگی کی طرف متوجہ ہونا، اور پھر یہ ہے کہ آخرت کی تیاری اور پھر آخرت میں کامیابی کی کوشش کرنا. ان تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے متوجہ فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم بغیر سہاروں کے آسمان کو دیکھو. یعنی اس دنیا کی اتنی بڑی چھت ہے اور اس چھت کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، بغیر سہاروں کے وہ آسمان اللہ نے قائم کیا ہوا ہے. دن اور رات کا باری باری آنا، چاند اور سورج کا ایک ضابطے کا پابند ہونا، پہاڑوں کا زمین کے اندر کھوٹے کی طرح گڑا ہونا اور زمین کا پھیلایا ہوا ہونا اور اس کا قائم رہنا اپنی جگہ پر. اسی طرح اللہ نے جس طرح انسانوں کے، جانوروں کے، درختوں کے جوڑے بنائے ہیں، پھلوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں اس نے،
اس پر غور کرو، باغات اور کھیتیاں اگائی ہیں انہوں نے، اور ایک ہی پانی انہیں سیراب کرتا ہے، مگر رنگ رنگ کی خوشبو ذائقے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ بہتے ہوئے دریا ہیں جو زمین کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور اس کے لیے انتہائی نفع بخش ہے یہ میٹھا پانی۔ پھر مختلف خطۂ زمین ہے، کہیں خشکی ہے، کہیں دریا اور پانی ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں سمندر ہیں۔ تو یہ مختلف خطے زمین کے ان پر نظر ڈالو، کہیں صحرا ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے بجلیوں کی چمک اور بادلوں کی گرج، یہ تمہارے لیے خوف اور امید کا ذریعہ ہے۔ اللہ کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، فرشتے جس کی ہیبت سے لرزتے ہیں اور پھر اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا خالق صرف اللہ ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، اس لیے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، جو ہمیں نظر آتی ہے، جو نظر نہیں آتی۔ حاملہ کے پیٹ میں پرورش پانے والی چیز کیا ہے؟ بے شک آج جو ٹیکنالوجی ہے اس نے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہمیں فزیکلی تو آگاہی مل جاتی ہے کہ میل ہے یا فیمیل ہے، یا فیٹس کی کنڈیشن کیا ہے، اس کی گروتھ کیسی ہے، لیکن اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ اس کی شخصیت کیسی ہوگی، اس کا اخلاق و کردار کیسا ہوگا، اس کی زندگی کیسے بسر ہوگی اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ سب کچھ وہ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کہاں کس نیت سے کیا کر رہا ہے۔ ہم تو صرف پریڈکٹ کرتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں، ایک لمیٹڈ نالج ہمارے پاس ہے اور اس لمیٹڈ نالج کے لحاظ سے ہی ہم چیزوں کو سمجھتے یا پرکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی آگہی وہ تو پوری کائنات پر محیط ہے، تو پھر وہی بندگی کے لائق ہے اور اسی کی بندگی اختیار کی جائے، اسی کے آگے سر جھکایا جائے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف نہیں بدل دیتی۔ اور یہی وہ چیز ہے جو حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہے نا کہ اعمالکم و اعمالکم، یعنی انسانوں کے اعمال جیسے ہوتے ہیں، قوموں کے اعمال جیسے ہوتے ہیں، ویسے ہی ان پر حکمران مسلط کیے جاتے ہیں۔ اور کسی قوم کو بحیثیت قوم کسی چیز کا سامنا ہو اور کوئی چیز پیش آ رہی ہو، جو حالات پیش آ رہے ہوں، جیسے آج ہمیں کرپشن کا سامنا ہے، آج ہمیں دھوکے اور جھوٹ کا سامنا ہے، آج ہمیں انتہا درجے کی مسائل کا سامنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کا بڑا عنصر کرپٹ، قوم کے ایک بڑے دائرے کے اندر جو ہے وہ خرابی پائی جاتی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر جو لوگ مسلط ہوتے ہیں وہ بھی خراب ہوتے ہیں، ہمارے حکمران جو ہیں وہ بھی کرپٹ ہوتے ہیں۔ قوم اس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتی۔ قوم جو چاہتی ہے، جو کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے وہی اسباب اللہ کی طرف سے فراہم کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے ہمیں قوم کی اصلاح کی جانب متوجہ فرماتا ہے کہ قوم کی سوچ اور فکر کی اصلاح کی جائے، اس کے نظریات اور اس کے طرز عمل کی اصلاح کی جائے، اس کی تربیت کی جائے۔ اور پھر ہماری ایک کوشش کیا ہونی چاہیے کہ جو اجتماعی نظام ہے ہمارا، وہ ہم اللہ کی رہنمائی میں لے کر چلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی انفرادی زندگیوں کی اصلاح پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ دونوں چیزیں ویل کوآرڈینیٹڈ ہیں، ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ شاعر نے کہا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ایوری پرسن از ویری امپورٹنٹ۔ ہم ایک دوسرے کو اس پوری چیز کو افیکٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں خود اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھی صاف ستھری زندگی، اللہ کی اطاعت والی زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں، مگر کیسے کر سکتی ہوں جب تک ماحول اور معاشرہ اور نظام بھی اسی رنگ میں رنگا ہوا نہ ہو؟ میں کیسے رشوت سے، جھوٹ سے، دھوکے سے اور سود سے بچ سکتی ہوں؟ یقیناً باہر کی گندگی اور اس کے جراثیم وہ میرے گھر میں بھی آئیں گے، اور وہ بے شمار خرابیاں جو ماحول اور معاشرے میں موجود ہیں وہ یقیناً میری فیملی کو بھی افیکٹ کریں گی، مجھے بھی افیکٹ کریں گی۔ لہٰذا ہمیں انفرادی کے ساتھ من حیث القوم بھی درستگی درکار ہے، اور قرآن ہی اس کا ذریعہ ہے۔ اور جو کام اللہ نے کہا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہ مجھے اپنی ذات کے لیے بھی کرنا ہے اور اپنے ارد گرد کے ماحول اور معاشرے کے لیے، اور اس پورے سسٹم کو، اس پوری قوم کو تبدیل کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے بھی کرنا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اسی کو پکارنا برحق ہے، یعنی جس کی یہ کائنات ہے،
جو اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے، جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور صرف علم ہی نہیں، ہر چیز کا اختیار بھی وہی رکھتا ہے، لہٰذا اسی سے مانگنا برحق ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کے در پہ جائیں گے تو دنیا اور آخرت میں ناکامی اور مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا، لہٰذا اسی کے آگے اپنا سر جھکانا ہے اور اپنی تمام تر حاجات، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت حاجت اللہ کے آگے رکھنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہدایت سے سیراب ہونے والوں کی مثال دیتا ہے، بارش کی مثال دیتا ہے۔ بارش آسمان سے ہوتی ہے، پوری زمین پر ہوتی ہے، اور ہر زمین کا حصہ جو ہے، ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اس پانی سے سیراب ہوتا ہے اور اس کو آگے لے کر چلتا ہے۔ ہم تھوڑا سا چشم تصور میں لے کر آئیں، تھوڑا اس کو ویژولائز کریں کہ یہ بارش جو ہے ہدایت کی بارش ہے، یہ رسالت کی بارش ہے، یہ وحی کی بارش ہے، یہ ساری زمین پر ایک طرح سے برستی ہے، سارے انسانوں تک بات پہنچتی ہے، لیکن زمین کا فرق ہوتا ہے۔ بارش تو ایک ہی ہوتی ہے، بارش سخت زمین پر بھی ہوتی ہے اور نرم زمین پر بھی ہوتی ہے، اور جو سخت زمین ہوتی ہے یا چٹان ہوتی ہے، اس پر بارش کا برسنا جو ہے وہ صرف مٹی کو بہا دیتا ہے، نہ پانی اندر جذب ہوتا ہے، نہ اندر سے باہر کوئی چیز آتی ہے، جبکہ یہ بارش جب نرم زمین پر ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک ایبزارپشن ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہے، مٹی سے خوشبو بھی نکلتی ہے اور پھل پھول بھی نکلتے ہیں اور غلہ اور اناج بھی نکلتے ہیں جو دوسروں کے لیے فائدے مند بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہی زمین اس کو پانی کو ذخیرہ کرتی ہے اور دریا اور ندی اور نالوں کی شکل میں آگے تک جاتی ہے، باقی زمین کو بھی سیراب کرتی ہے، باقی لوگوں کو بھی سیراب کرتی ہے۔ تو اسی طرح میرے دل کی زمین بھی جتنی نرم ہوگی اتنا ہی قرآن کو میں ایبزارب کر سکوں گی، اس کو سیف کر سکوں گی، اس کو اپنی ذات کے لیے نافع بنا سکوں گی، اور اسی طرح دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچا سکوں گی۔ اچھا، کوئی چیز وہ سخت کیسے ہوتی ہے، زمین سخت کیسے ہوتی ہے، دل کیسے سخت ہوتے ہیں؟ دیکھیں، آپ ایک بیگ کی مثال لیں، اگر اس بیگ کو ہم ٹھونس دیں بری طرح سے اور وہ غلط خیالات یعنی علم غلم چیزوں سے ٹھونس دیں، اسی طرح اگر ہم اپنے دل کو یعنی پوری طرح سے بھر لیں غلط خیالات سے، خواہشات سے، نظریات سے، اگر وہ بھر لیں گے تو کیا ہوگا، وہ سخت ہو جائیں گے، ان کے اندر فردر کوئی کیپیسٹی نہیں ہوگی کہ کوئی اچھی بات اس کے اندر جا سکے اور ایبزارب ہو سکے۔ اس کو تھوڑا سا ہمیں خالی کرنا ہوگا تاکہ جگہ بن سکے، پھر ہی وہ ہدایت اس میں جگہ پا سکے گی، پھر ہی وہ قرآن اور وہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اثر قبول کر پائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہ سیلاب ہوتے ہیں، دریا سمندر یا دھاتوں کو پگھلایا جاتا ہے تو ان کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے نا، اور یہ جھاگ، اس کی مثال پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ حق اور باطل کے معاملے کو اس کے ذریعے سے واضح کرتا ہے کہ جو جھاگ ہے، اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں بظاہر بہت ساری نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا، ان کی کوئی پائیداری ان کے اندر نہیں ہوتی، اور وہ اڑ جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جو چیز انسانوں کے لیے نفع بخش ہے وہ کیا ہے، وہ حق ہے، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، وہ باقی رہ جانے والی ہے، وہ پائیدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح مثالوں سے سمجھاتا ہے۔ ہم اپنے اوپر غور کریں کہ بعض مرتبہ ہماری بہت ساری ایکٹیویٹیز بڑی پرومیننٹ نظر آتی ہیں مگر ان افیکٹو ہوتی ہیں اور ڈسپیئر ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر خیر اور بھلائی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات تھوڑا سا عمل ویلیوبل ہوتا ہے، پوری شخصیت اور ماحول کو متاثر کرتا ہے اور بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ پائیدار ہوتا ہے، اور پائیدار عمل یقیناً وہ عمل ہوتا ہے جو خیر اور حق پر مبنی ہوتا ہے۔ تو بہت سارے باطل اعمال جھاگ کی مانند ہوتے ہیں، اڑا دیے جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور ہلکے ہوتے ہیں آخرت کے پلڑے میں بھی اور ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ جو حق ہے وہ وزنی بھی ہوتا ہے، وہ پائیدار بھی ہوتا ہے، اور وہ اصل عمل ہوتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو حق پر مبنی ہو، وہ بات کریں جو حق پر مبنی ہو، اور اس کام کو مستقل کرنا ہے تو اس کے اندر پائیداری آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی ہدایت قبول کرتے ہیں، نصیحت قبول کرنے والے، وہ دانشمند، عقل مند لوگ ہوتے ہیں، اور وہ خیر اپنے لیے چن لیتے ہیں،
اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف بتاتا ہے۔ پہلا وصف ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو ہمارا عہد جو اللہ سے ہے وہ عہد الست ہے، جو سورہ اعراف میں ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ سے اس کی بندگی کا عہد کیا ہے، اور پھر دنیا میں آنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھ کر ہم اس عہد کو دہراتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بندگی اسی کی کریں گے۔ اور یہ بندگی کیسے ہوگی؟ محمد الرسول اللہ، یعنی جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کی ہے۔ پھر وہ رابطے برقرار رکھتے ہیں، انسانوں کے درمیان جو روابط ہیں ان کو وہ برقرار رکھتے ہیں۔ وہ عام انسانوں کے درمیان باہمی روابط بھی، اپنے رشتہ داروں، اپنے اہل خانہ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ بھی، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی، اور اسی طرح درجہ بدرجہ انسانی معاشرے کے اندر جو بھی افراد ہیں ان کے ساتھ جس طرح کے روابط برقرار رکھنے کی ضرورت ہے اس پر وہ متوجہ رہتے ہیں۔ اور پھر اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی تمام معاملات زندگی کے اندر اللہ سے ڈرتے ہوئے طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ پھر اگر کوئی مشکل ہو، مصیبت ہو، آزمائش ہو تو صبر سے کام لیتے ہیں، حق کے راستے میں بھی صبر سے کام لیتے ہیں۔ اور پھر اگلی صفت ان کی بتائی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی خود بھی نماز کے پابند ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنے پورے ماحول اور معاشرے کے اندر بھی اس کے قیام پر توجہ رکھتے ہیں۔ پھر رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں۔ اعلانیہ خرچ کرنا جو ہے نا، دراصل وہ اس لیے کہ دوسروں کو اس سے ترغیب ملے، اور جو فرض اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور یہ زکوٰۃ اگر ہم اعلانیہ دیں گے تو اس سے دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ اور پوشیدہ خرچ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ انسان کا نفس غلط طرف نہیں جاتا، اور اس کے اندر اخلاص رہتا ہے کہ وہ جو بھی خرچ کر رہا ہے وہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے، کسی کو بھی دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا۔ لہٰذا صدقات جو ہوتے ہیں وہ اگر پوشیدہ خرچ کیے جائیں تو ہمارے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ پھر ان کی ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی صفت ہے جو ابھی ہم سورہ یوسف میں بھی پڑھ کر آ رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے دکھ دینے والے بھائیوں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اسی صفت کو سورہ حامیم سجدہ میں بھی ہمیں بتاتا ہے کہ جو لوگ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے قابل قدر لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے اس نیک عمل کے نتیجے میں دوسروں کے دل بھی پگھلتے ہیں، اور ایک اچھا ماحول، ایک اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور آخرت میں اس چیز کا بڑا وزن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک جو یہ راستہ اختیار کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے، خبردار رہو کہ اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ سورت کا اختتام اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی حکمرانی تمام انسانوں پر ہے، پوری کائنات کے اوپر ہے، روز محشر بھی اسی کی حکمرانی ہوگی۔ تو پھر ایک طرف اہل ایمان ہیں اور دوسری جانب اہل کفر ہیں، اور اللہ کہتا ہے پھر غور کرو کہ انجام کس کا بخیر ہوگا۔ تو یہ وہ سورت کا اختتام ہے، اور پوری سورت سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ ابراہیم کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم مکی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، اس کی 52 آیات ہیں۔ آغاز کلام میں ہی اللہ رب کائنات کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ جس نے قرآن پاک کو ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا، ہدایت، علم اور عدل کی روشنی میں لانے کے لیے ہمارے اوپر بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے کہ نزول قرآن کا مقصد انسانیت کو گمراہی کے جھاڑ جھنکار سے، اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی صاف ستھری روشن شاہراہ پر گامزن کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ قبول حق کا انکار کرتے ہیں وہ آخرت کو بھول کر حق کے سیدھے راستے کو اپنے باطل عقائد، نظریات، تہذیب اور باطل نظام سے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اور وہ اپنی گمراہی میں دور نکل گئے ہیں، اور ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔
پھر اللہ تعالیٰ قوم موسیٰ پر اپنے احسانات کا ایک مرتبہ پھر ذکر کرتے ہوئے، یہ تفصیل ہم پوری سورہ بقرہ اور آل عمران اور مائدہ اور نساء میں پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں بھی اس کو دہراتا ہے اور پھر یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان اور شکر کا رویہ اختیار کرنے پر ہم سب کو متوجہ کرتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، یعنی تمام انسانوں کو زندگی میں بندگی رب کا ایک اصول بتاتا ہے کہ اگر شکر گزاری کی زندگی بسر کرو گے تو اللہ مزید نعمتوں سے نوازے گا، اور ناشکری اور نافرمانی کا رویہ اختیار کرو گے تو پھر اللہ کی سزا سخت ہے۔ اور آیت 28 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کرتا ہے ان اقوام کی طرف کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے نعمت ہدایت پائی اور انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے کفران نعمت کیا، تو انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالا، اور پھر ہلاکت کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ وہ جہنم میں جھلسائے جائیں گے۔ اللہم اغفرنا اللہم اغفرنا اللہم اغفرنا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر آج جو ہمارے وطن عزیز کی صورتحال ہے، ہماری تباہ حال معیشت اور سیاست، عدالت، حکومت پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ناشکری کی سزا بھگتو، اس لیے کہ ہم نے یہ وطن عزیز کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کیا تھا، اور یہ ارض وطن پاکستان جسے اللہ نے نعمتوں سے مالا مال فرمایا، یہ خود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر کیونکہ ہم نے حصول مقصد کو فراموش کر دیا، ہم نے ناشکری کی، تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں کہ آج جو ہماری حالت ہے، ہمیں اللہ کی عنایات سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ مشرکین مکہ، بنی اسرائیل سمیت عذاب الہی کا شکار ہونے والی تمام قوموں نے بھی انبیاء اور کتبۂ آسمانی کی جانب سے لائے جانے والی ہدایت کو جھٹلایا تھا، حق کو مسترد کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے عبرتناک انجام سے سبق حاصل کرو۔ اور پھر یہ بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ تاریخ انسانی کے سبق آموز واقعات سے نصیحت صرف صبر اور شکر کرنے والے ہی لیتے ہیں، یعنی جو ہدایت کے راستے پر قائم رہتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں اور اللہ کی نعمت ہدایت پر شکر ادا کرتے ہیں، وہی تاریخ انسانی سے سبق لیتے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گمراہی کے راستے میں متحرک افراد اور اقوام اور ان کے ڈھیر سارے اعمال اور ان کی بھاگ دوڑ اور ان کی ساری دنیا میں چکا چوند اس کی حیثیت راکھ کے ڈھیر کی مانند ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آندھی ہوائیں جو ہیں وہ اڑا لے جائیں گی، اور وہ ساری زندگی کی کارگزاریوں کا کوئی پھل نہیں پا سکیں گے، اور آخرت کے دن ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ تو تم جو ہو وہ اس گمراہی سے، اس خسارے سے بچنے کی کوشش کرو اور حق کا راستہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ آیت 21 تا 23 روز محشر کا نقشہ کھینچتے ہیں، مختلف طرز عمل اور ان کا انجام، مختلف لیڈرز اور ان کے پیروکار، ان کا اس دن کیا حال احوال ہوگا، کیا منظر ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو غلط راستوں پہ چلنے والے تھے اور جو ان کی اتباع کرنے والے تھے دنیا میں، اپنے لیڈر سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے کچھ کر سکو گے؟ تو جواب میں کہیں گے کہ ہم تمہاری یہاں پر کوئی مدد نہیں کر سکتے، اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں دکھا دیتے۔ اور اسی طرح جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری۔ یعنی یوم آخر شیطان کا اقرار اعلانیہ کہ اس کے وعدے جھوٹے تھے اور اللہ کے وعدے سچے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس منظر کو ویژولائز کرو اور شیطان کے راستے پر چلنے والی گمراہ لیڈرشپ سے بچو، اور اس کے مد مقابل وہ لوگ جو دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور ہمیشہ صحیح راستہ اور صحیح لیڈرشپ اختیار کی، تو وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ بیک وقت دونوں راستے اور ان کا انجام ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے اب یہ تمہاری چوائس ہے، تم کس راستے کو اختیار کرتے ہو۔ آیت 24 تا 31 اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال دی ہے کہ کلمہ طیبہ اچھے قسم کے درخت کی مانند ہے جو مضبوط جڑوں پر قائم ہے، جس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ سایہ دار بھی ہے اور پھلدار بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یا جو اقوام اپنی زندگی میں کلمہ طیبہ کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کر لیتی ہیں اور جو قانون اللہ نے بنایا ہے، جو رہنمائی اللہ نے دی ہے، اسے عملاً قبول کر لیتی ہیں، صرف اللہ ہی کو اپنا رب بناتی ہیں اور توحید پر ایمان۔ توحید اصل میں ہے کیا چیز؟ توحید کیا ہے کہ نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے صفات میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کے احکامات میں کوئی شریک ہے۔ تو اسی لیے وہ کسی باطل کی پیروی نہیں کرتی، کسی تہذیب، کسی تمدن کو الہ نہیں بناتی۔ اللہ نے زندگی گزارنے کے جو اصول اور ضابطے دیے ہیں انہی کی پابندی کرتی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتی ہیں تو ان کی زندگی بہترین ہوتی ہے۔ ایسی قومیں پھلتی پھولتی ہیں اور وہ افراد بھی ترقی اور کامیابی پاتے ہیں اور وہ سارا معاشرہ بھی پھلتا اور پھولتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، مودت ہوتی ہے، عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں خوشحالی آتی ہے۔ یہ ساری صفات توحید پر ایمان لانے کے بعد اور آخرت کی فکر کرنے کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ جبکہ جو شجر خبیثہ ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ اس جھاڑ جھنکار کسی دیتا ہے جو بری ذات کا درخت ہو اور جڑی بوٹیوں میں سے ہو، یعنی ایسا ہو جس کی کوئی جڑ بھی گہری نہ ہو اور جس کے پھل بھی کوئی اچھے نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے سطح زمین سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اور اس میں کوئی قوت اور استحکام نہیں ہوتا۔ کلمہ طیبہ تو ایک ہے اور کلمات خبیثہ بہت سارے ہیں اور ان میں تمام دین اور نظریے جو اللہ کے دین سے ہٹ کر ہیں وہ سب کلمہ خبیثہ کے اندر آتے ہیں۔ وہ آج چاہے مٹیریلزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھزم ہو، ہر طرح کے باطل نظریات اور عقائد اور ان پر مبنی نظامہائے زندگی، یہ سب کلمہ خبیثہ اور اس کے نتائج ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک نظریہ آتا چلا جاتا ہے اور وہ اکھڑتا چلا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی وقت میں سوشلزم اور کمیونزم کا دورہ تھا، لیکن کیا ہوا کہ وقت کے ساتھ وہ سب ختم ہو گئے۔ اللہ نے جو ہمیں نظریہ زندگی دیا ہے اس کو صرف استحکام حاصل ہے، کسی دوسرے نظریے کو وہ استحکام حاصل نہیں۔ اور جو لوگ اپنی زندگیاں ان کلمات خبیثہ پر استوار کرتے ہیں، ان باطل نظریات اور عقائد کی بنیاد پر قائم کرتے ہیں، ان کی زندگیاں تباہ حال ہوتی ہیں۔ وہ اقوام چاہے بظاہر بڑے ہمیں آب و تاب کے ساتھ نظر آئیں اور ترقیوں کی منزلوں پہ نظر آئیں، لیکن حقیقت میں وہ تباہ ہو جانے والے ہیں۔ یہ مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ بہت پیارے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے اور ان کے ذریعے سے ہم سب کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ میری عبادت کریں، نماز قائم کریں اور میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن پھر نہ انسان کا کوئی مال اس کے کام آئے گا اور نہ کوئی دوستی اور عزیز اور رشتہ دار اس کے کام آئے گا۔ آیت 35 سے 41 تک اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ بیان فرماتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے شرک کے راستے سے پناہ طلب کی اللہ تعالیٰ سے اور اسی دعوت توحید کے لیے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان کو اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی۔ 13ویں پارے کا اور سورہ ابراہیم کا اختتام ہوتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگوں کو اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار میری دعا قبول فرما، پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجئے جبکہ حساب قائم ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔